بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد بسم الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على آدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. محترم سامعین اور جناب صدر مقاصدہ میثم کاظم جربلی صاحب، مولانا مسیب صاحب، جعفر عباس صاحب اور مولانا رضا عباس صاحب اور ہمارے بغل بیٹھے مولانا نقوی صاحب اور دیگر بزرگان حضرات جو تشریف فرما ہیں اور معززین جو اسٹیج پہ تشریف فرما ہیں، السلام علیکم. جس آیت کو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کا اور تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت میں پروردگار عالم دنیا کے انسانوں سے خطاب کر رہا ہے اور ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ سب سے پہلا گھر، سب سے پہلا مکان، سب سے پہلی منزل جو بنائی گئی وہ سرزمین مکہ پہ لوگوں کے لیے بنائی گئی. ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا مکان اور سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ سرزمین مکہ یعنی مکہ پہ بنایا گیا ہے. اور مبارکن، اور یہ گھر بابرکت ہے، برکت والا ہے، اس میں نحوستوں کا گزر نہیں ہو سکتا، اس میں برکتیں ہیں، اس میں عظمتیں ہیں، اس میں کرامتیں ہیں. یہ ایک ایسا گھر ہے کہ ساری دنیا اس کا طواف کرنے کے لیے جاتی ہے. اور اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ وَہُدًى لِلْعَالَمِينَ، اور یہ کعبہ عالمین کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے. تو ساری دنیا جانتی ہے کہ کعبے کی دیواریں نہیں بولتی ہیں، کعبے کا دروازہ کلام نہیں کرتا ہے، صرف ایک حجر اسود ایک اس میں ضرور ہے کہ جس کے اندر قوت گویائی پروردگار جب چاہتا ہے تو پیدا کر دیتا ہے. اور اس کے لیے ایک دو مرتبہ نہیں، آپ نے برابر تاریخ میں کے لیے پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ جب امیر المومنین علیہ السلام طواف کر رہے تھے اور مسلمان جن کو دوسرا خلیفہ مانتے ہیں یہ بھی طواف کر رہے تھے، اور دوران طواف انہوں نے صرف اتنا کہا کہ جب حجر اسود کے قریب پہنچتا ہے مسلمان تو وہیں سے استسلام کرتا ہے، کعبے کو سلام کرتا ہے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے، اور استسلام کے بعد وہاں سے اپنا طواف کا آغاز اور شروع کرتا ہے. تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تو کلام نہیں کر سکتا اور نہ تیرے اندر قوت گویائی ہے. یہ حجر اسود سے خطاب کر کے انہوں نے کہا، لیکن کیونکہ رسول نے سلام کیا تھا لہذا ہم سلام کیے لیتے ہیں. بس اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ خطیب ممبر سلونی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وہیں پر ٹوکا اور کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ خطاب کے بیٹے تم کیا کہہ رہے ہو کہ یہ پتھر بول نہیں سکتا؟ نہیں، بلکہ یہ حجر اسود کلام بھی کر سکتا ہے، یہ گفتگو بھی کر سکتا ہے، یہ جواب بھی دے سکتا ہے. اللہ نے اس کے اندر تمام لوگوں کے اور روز الف جن لوگوں نے اقرار کیا تھا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تھا، نبیوں کی رسالت کا اقرار کیا تھا، ائمہ کی امامت کا اقرار کیا تھا، اور جن جن چیزوں کا اقرار کیا تھا ان سب کو اللہ نے اس کے اندر محفوظ رکھا ہے. اور آج کل کی زبان میں یہ کہیے کہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کے اندر فیٹ رکھا ہے اور یہ میدان محشر میں بولے گا. اور دوسرا موقع وہ تھا کہ جب کعبے نے لوگوں کا حجر اسود نے ہدایت کی تو معلوم یہ ہوا کہ کبھی تو ابھی تو میں آپ کے سامنے بات دوسری عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلے تو یہ کہ حجر اسود بولتا ہے یا نہیں بولتا، تو مولا کائنات نے وہیں پر ٹوکا کہ یہ بولتا بھی ہے، یہ کلام بھی کرتا ہے، یہ جواب بھی دیتا ہے، یہ گفتگو بھی کرتا ہے، اور اس سے کچھ معلوم کرو تو یہ تمہاری ہدایت بھی کرے گا، رہبری بھی کرے گا، تم کو راستہ بھی دکھائے گا اور تم کو راہ حق کی طرف لے جانے کے لیے گائیڈ بھی کرے گا. تو اب عزیزان محترم دوسرا موقع وہ تھا کہ تاریخ میں کہ جب کعبے میں حجر اسود نے گواہی دی ہے
وہ موقع تھا کہ جب سید الساجدین امام زین العابدین آدم ثالث جن کو کہتے ہیں ہمارے چوتھے امام، جب واقع کربلا میں ظالم یزیدیوں سے اور شمر کے پنجے ظلم سے بچ گئے تھے اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا تھا، تو جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا تو تمام تبرکات امام حسین نے جناب محمد ابن حنفیہ کے حوالے کیے تھے کہ جب میرا جانشین اور نائب آئے گا یہ سارے تبرکات اور یہ سارے اسرار و رموز اور یہ ساری چیزیں امانت ان کے حوالے کر دینا۔ تو اس زمانے میں یہ پروپیگنڈا کر دیا گیا تھا شہادت حسین کے بعد کہ آپ کوئی محمد عربی کے خاندان میں نہ آپ کوئی امام رہ گیا ہے، نہ کوئی رہبر رہ گیا ہے، اور نہ کوئی ایسا ہے کہ جو امامت کا دعویٰ کر سکے اور خلافت کا دعویٰ کر سکے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام نے جناب محمد حنفیہ سے کہا کہ چچا وہ تبرکات اور وہ امانتیں جو بابا نے آپ کے حوالے کی تھی مجھ کو واپس کیجئے۔ تو ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ کہ ہم عقیدے پر شبہ نہیں کر سکتے، ہمارے یہاں کچھ ایسے کج فکر لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جو وہ اس بات کو کہنے لگے ہیں کہ محمد حنفیہ کے اندر بھی معاذاللہ لالچ سما گئی تھی اور وہ بھی چاہتے تھے کہ امامت کی مسند اپنے قبضے میں کر کر اس پہ بیٹھ جائے۔ ہاشا وکلا، ایسا کبھی محمد بن حنفیہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ محمد حنفیہ کے دامن پر داغ لگانے کی ظالموں نے اور مخالفین نے اور مقصرین نے کوشش کی ہے۔ جناب محمد بن حنفیہ نے کہا کہ یقیناً میں آپ کے تبرکات حوالے کروں گا، لیکن کعبے کے پاس چلیے اور کعبہ جب حجر اسود آپ کی امامت کی گواہی دے گا تب میں آپ کو یہ سارے تبرکات حوالے کروں گا۔ یہ محمد حنفیہ نے کیوں سجیشن رکھا؟ اس لیے رکھا کہ کعبہ وہ جگہ تھا، عالم اسلام کا مرکز تھا کہ جہاں سے ساری دنیا کے لوگ حج کے لیے آتے تھے، طواف کے لیے آتے تھے، عمرے کے لیے آتے تھے اور ساری دنیا کے لوگ جمع ہوتے تھے۔ محمد حنفیہ نے کہا تو صحیح ہے کہ ساری دنیا کو اس زمانے میں میڈیا نہیں تھا، اس زمانے میں اخبارات نہیں تھے، اس زمانے میں دوسرا ذرائع ابلاغ نہیں تھا، سب سے بڑا ذرائع ابلاغ یہی تھا کہ مکے سے لوگ جاتے تھے اور جا کر سارا پیغام جو مکے میں سنتے تھے اور اس کے بعد جو معلوم ہوتا تھا اس کو جا کر لوگوں تک پہنچاتے تھے کہ ہم نے کعبے میں کے پاس یہ پیغام سنا۔ محمد حنفیہ لے کر امام سید سجاد کو لے کر اور امام سید سجاد کے ساتھ آئے اور آنے کے بعد حجر اسود کے پاس کھڑے ہوئے، یعنی پورا مکہ جو ہے وہ حرم چھلک رہا تھا، کعبے کے چاروں طرف لوگوں کا مجمع تھا کہ ایک مرتبہ امام سجاد نے اشارہ کیا، بس اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ فصیح زبان سے گویا ہوا حجر اسود کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ شیعوں کے اور مسلمانوں کے چوتھے امام ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ایک میسیج جو پیغام دینا چاہتے تھے محمد حنفیہ کہ یاد رکھو کہ جہاں سے پہلا امام ملا تھا وہیں سے تم کو چوتھا بھی امام ملے گا۔ یہ وہ مرکز ہے، وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے امامت کو پہچانا جاتا ہے۔ تو امام سجاد نے اپنے امامت کے لیے گواہی لے لی حجر اسود سے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں مسلمان کہ سید سجاد کی گواہی امامت کی دی یا نہیں دی، اور اسی وقت اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ اسی لیے جب امامت کو ہر ایک پہچانتا ہے، اسی لیے جب حشام ابن عبد الملک نے کہا تھا کہ جب کسی نے پوچھا کہ امام سجاد کے لیے راستہ بن رہا تھا اور امام کعبے کے حجر اسود کی طرف جب بڑھ رہے تھے تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ بادشاہ یہ کون ہے کہ جس کے لیے مجمع کائی کی طریقے سے پھٹ رہا ہے اور حجر اسود کی طرف یہ شخص جا رہا ہے، کوئی راستے میں نہیں آتا؟ کہا کہ نہیں، میں نہیں پہچانتا۔ اس نے تجاہل عارفانہ کیا اور اس نے جو ہے وہ اپنے ذہن میں یہ کوشش کی دنیا کو باور کرانے کی، لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کی کہ یہ کوئی عام آدمی ہم پہچانتے نہیں ہے۔ وہیں پر فرزدق کھڑے ہوئے تھے اور یہ شاعر اہل بیت ایک مرتبہ قصیدہ کہنا شروع کیا، ارے تو پہچانتا ہو تو نہ پہچانتا ہو کوئی بات نہیں ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جس کو مکہ پہچانتا ہے، جس کو کعبہ پہچانتا ہے، جس کو ہل پہچانتا ہے، جس کو حرم پہچانتا ہے، جس کو مکے کے ذرات پہچانتے ہیں۔ یعنی یہ فرزدق نے یہ کہہ کے بتا دیا ارے کہ مکے کے پتھر تم سے بہتر ہے کہ جو امام کو پہچانتے ہیں اور تم انسان ہو کر امام کو نہیں پہچانتے ہو۔ اس طریقے سے امام کی شان میں قصیدہ کہا فرزدق نے، جو عربی ادب کا شاہکار ہے اور موجود ہے تاریخ کے دامن میں کہ جس کو دنیا پڑھتی ہے اور جانتی ہے کہ کعبے سے کس طریقے سے تو بات چوتھے علی کی چل رہی تھی۔ کبھی یہ بھی سوچا آپ نے کہ امام حسین علیہ السلام نے
اپنے سارے بیٹوں کے نام علی کیوں رکھے؟ اب میں گریز کی طرف آ رہا ہوں، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اور جب ناظم حضرات آ جائیں اور شعراء آ جائیں تو اجاز زیدی صاحب سے گزارش ہے کہ مجھے پرچی دے دیں گے تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ اب مقاصدے کی نظامت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے عرشی صاحب آ گئے ہیں، تو جب مجھے اشارہ کر دیجئے گا ایک صلوات پڑھیں محمد والے ہونا، کیونکہ یہ شعراء کے لیے آپ آئے ہیں سننے کے لیے، ہم آپ کی سما خراشی نہیں کر رہے ہیں، یہ تو ہم اپنی عاقبت کے لیے، آخرت کے لیے، اپنے انجام کے لیے، اور آپ کو کچھ ایسا میں صرف پہچانا چاہتا ہوں کہ دنیا پہچان لے کہ علی کی ہستی کیا ہے۔ تو کبھی سوچا کہ علی نے امام حسین نے اپنے بیٹوں کے نام علی کیوں رکھے؟ جناب علی اکبر مکے میں، جناب علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے، جناب علی اصغر ان کا بھی نام علی، جناب علی اکبر کا بھی نام علی، اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کا نام بھی علی ہے۔ یہ تین بیٹوں کے نام علی کیوں رکھے؟ کچھ تو ہوگا کہ جس کی وجہ سے امام کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ یہ کیوں رکھا امام نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام علی رکھے ہیں، اپنے دادا کے نام پر، اپنے بابا کے نام پر علی رکھا، اپنے تینوں بیٹوں کا نام امام حسین علیہ السلام نے۔ یہ راز اس وقت کھلا کہ جب یعنی 70,000 ممبروں سے علی کے اوپر لعنت تان کرائی گئی، اور جو وہ معاویہ کے دور میں علی کو برا بھلا کہا، اور خطبوں میں علی کو برا بھلا کہا جاتا تھا، علی پہ سب و شتم کیا جاتا تھا، علی پہ تبرہ کیا جاتا تھا۔ جب شمر نے تعارف کرایا سب کا، اور ایک مرتبہ امام سجاد کی طرف اشارہ کر کے یزید سے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کا نام علی ہے، جب نام علی کو سنا تو ایک مرتبہ یزید کے بدن میں جھرجھری پیدا ہوئی، اور ایک مرتبہ سنبھل کے اس نے کہا کہ کیا وہ علی کربلا کے میدان میں نہیں قتل ہو گئے؟ تو ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے بھائی علی اکبر تھے جو کربلا کے میدان میں قتل ہوئے، وہ میرے بھائی علی اصغر تھے۔ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام یزید کے منہ پر ایک تماچا رسید کر رہے ہیں، ارے جس نام کو مٹانے کے لیے تو نے حکومت کا پورا زور لگا دیا اور تیرے باپ نے پوری طاقت اپنی حکومت کی صرف کر دی، اس نام کو آج تک کوئی نہ مٹا سکا، آج بھی تیرے سامنے علی کی شکل میں بول رہا ہے اور تیرے دربار میں خطبہ بھی دے گا علی۔ تو اسی علی نے دربار میں خطبہ دیا، اور ایسا خطبہ دیا کہ جس کو تاریخ میں دامن میں جلی حروف میں لکھا ہوا ہے۔ میں جناب امام سجاد کے حالات کی طرف نہیں جاؤں گا، میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نام علی کتنا بابرکت ہے اور کتنا عظمت والا ہے، اس کا نام علی ہے، اور اسی لیے اگر دنیا بگاڑنا بھی چاہے گی تو علی سے ولی بنے گا، لیکن یہ نام بگڑ نہیں سکتا۔ تو سوچو کہ جس کا نام نہیں بگاڑ سکتے اس کا کام دنیا کیا بگاڑے گی۔ علی نے ساری زندگی لوگوں کی خدمت کی، انسانیت کی خدمت کی، بیواؤں کی خدمت کی، غریبوں کی خدمت کی۔ مولا کائنات اس ہستی کا نام ہے کہ جس نے کبھی بھاگتے کا پیچھا نہیں کیا، اور نہ کبھی کمزور کے اوپر تلوار اٹھائی، اور نہ کبھی زخمی کو قتل کیا۔ علی اپنے لشکر والوں کو یہ تاکید کرتے تھے۔ آج دنیا اگر علی کے نقش قدم پر چلے تو دنیا کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ علی کس ہستی کا نام ہے، علی کس ہستی کا نام ہے، کون سی شخصیت ہے کہ جس نے، میں نے کتابیں بہت سی پڑھی ہیں لیکن مسلمانوں میں جو دوسرے فرقے کے لوگ علی کی سوانح حیات لکھتے ہیں وہ علی کی فضیلت کے قائل ہیں، علی کی شجاعت کے قائل ہیں، علی کے تقوی کے قائل ہیں، علی کی پرہیزگاری کے قائل ہیں، علی کی شجاعت کے قائل ہیں، علی کی عبادت کے قائل ہیں، علی کے حکمرانی کے قائل ہیں، علی کے جو وہ جنگوں کے قائل ہیں، علی کو فاتح مانتے ہیں، علی کو سورما مانتے ہیں۔ سب کچھ ماننے کے بعد جہاں خلافت کا معاملہ آتا ہے وہاں دوسروں کو دے دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہی وہ ہے کہ جس کے دروازے پر سارے آئے، اور آنے کے بعد آ کے علی کے سامنے سب نے زانو ادب طے کیا، سب نے حکومتیں اپنی بچائیں تو علی کی وجہ سے بچائیں۔ میں عباس محمود العقاد کی کتاب آج کل پڑھ رہا ہوں، چند دن پہلے میں دہلی سے اس کو لایا تھا، اہل سنت عالم دین ہے جنہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ عبقریت و امام علی، کمالات علی کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے، علی کی بے پناہ فضیلت کو گنایا، علی کے تمام کمالات کو شمار کیا، لیکن وہیں اپنا جو ہے وہ قلم انہوں نے جو ہے وہ بہکا دیا اور دوسری طرف گزر گئے، چلے گئے۔ لیکن یہ اس بات کے قائل تھے، عباس محمود العقاد نے علی کی جو فضیلتیں گنائی ہیں
وہ کسی کے اندر نہیں کہا علی اپنے زمانے کے سب سے زیادہ زاہد، سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار مفسر قرآن علی تھے، بہترین خطیب علی تھے، بہترین شاعر علی تھے، مسند قضاوت کے بہترین قاضی علی تھے، پیش نمازی میں مسند امامت، اور جب پیش نمازی کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو علی سے بڑھ کر کوئی بہتر نماز پڑھانے والا نبی کی جگہ پر کوئی ایسا نہیں تھا۔ سب کچھ ماننے کے بعد لیکن اس کے بعد جو ہے وہ بھٹک جاتے ہیں اور خلافت دوسروں کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ کہاں کی انصاف ہے؟ یہ کہاں کے جو ہے وہ جسٹس ہے کہ جس کے لیے ساری فضیلتیں مانتے ہو تو پیغمبر کی سیرت کے انحراف سے انحراف کرتے ہو۔ پیغمبر نے علی کو فضیلت دے کر جو ہے وہ بنایا تھا جانشین و خلیفہ، اور تم فضیلتوں کے اعتراف کرنے کے بعد کسی جاہل کی طرف مڑ جاتے ہو اور اس کو خلافت دینے کے لیے تیار ہو، جس کے اندر اتنا کمال ہو کہ مزدور کھیت میں جاتا ہے تو مزدور نظر آتا ہے، میدان جنگ میں جاتا ہے تو بہترین سورما اور فاتح نظر آتا ہے، جب مسند قضاوت پر آتا ہے تو بہترین جسٹس اور قاضی بن جاتا ہے، اور اس کے بعد جب تجارت کی مسند پہ بیٹھتا ہے تو بہترین تاجر کہلاتا ہے، جب مشقت کے میدان میں آتا ہے تو کنویں کھودتا ہے، اور جب رفع امم کے لیے بات آتی ہے لاؤ تاریخ کے اندر ڈھونڈو کوئی علی جیسا ملے ہے کہ جس نے دنیا کو روڈ میپ کا نقشہ دیا ہو۔ علی کے علاوہ کوئی نہیں تھا کہ جس نے دنیا کو روڈ میپ کا نقشہ دیا۔ 27 کلومیٹر تک علی نے اپنے زمانے میں پکی سڑک بنائی ہے حکومت میں۔ علی کے زمانے میں نہ کوئی بھوکا سوتا تھا، علی کے زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو۔ علی کے علاوہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس نے اپنی حکومت کے لوگوں کے اپنی رعایا کو روٹی اور کپڑے اور مکان کا انتظام کیا ہو۔ جارج داق عیسائی عالم ہے، لبنان کا عالم ہے، اس نے 10 جلدوں میں علی کے لیے نفس رسول جلدیں لکھی ہیں، نفس رسول کے نام سے یہ اصلاح سے اردو میں چھپی ہیں۔ 10 جلدوں میں اس نے حضرت علی کی پر کتابیں لکھی ہے، اور اس میں بے پناہ فضیلتوں کو گناتے وہ لکھتا ہے کہ یہ جو کمیونسٹوں نے آج نظام راج کیا ہے یہ علی کے ایک نظام کو بگاڑ کر اپنے ہاں انہوں نے اپنا نافذ کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ علی نے اپنے دور حکومت میں ایک کانفرنس بلائی اپنی رعایا کی مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں سے، مختلف علاقوں سے علی نے لوگوں کے مسائل سننے کے لیے، لوگوں کی مشکلات سننے کے لیے علی نے اپنے پاس بلایا۔ بتاؤ اس سے پہلے کی خلافتوں میں کوئی کانفرنس بلائی گئی ہو؟ اس سے پہلے کی حکومتوں میں کوئی کانفرنس بلائی گئی ہو عوام کے مسائل کو سننے کے لیے؟ ہاں یہ تو ملتا ہے کہ اگر دربار خلافت میں کسی نے کوئی سوال کر لیا اور جواب نہ دے پائے تو اس کو دھکے دے کر باہر نکال دیا، اور علی نے اس کو باہر آ کر پھر مطمئن کیا اور اس کو مطمئن کر کے واپس کیا کہ ان کے دھکے دینے سے اسلام بدنام ہو جائے گا، قرآن بدنام ہو جائے گا، شریعت محمدی اور یہ مسجد النبی بدنام ہو جائے گی کہ یہاں سے دھکے دے کر لوگ نکالے جاتے ہیں۔ یہ ملوکیت کا مزاج ہے، یہ شہنشاہوں کا مزاج ہے۔ مولا کائنات نے کانفرنس بلائی، اور بلانے کے بعد جب مجمع جمع ہو گیا کوفے میں تو علی اسٹیج پر گئے، اور جانے کے بعد مجمع کے اوپر نظر دوڑائی اور پوچھا کہ تم میں کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہ ہو، تن ڈھکنے کے لیے کسی کے پاس کپڑا نہ ہو، کوئی ایسا ہو تو اٹھے میری حکومت میں۔ مجمع کأنہم علی رؤوسہم الطیر، لوگوں کے اوپر جیسے پرندے بیٹھے ہوئے تھے اس طریقے سے لوگ خاموش بیٹھے رہے، اور سب نے ایک مرتبہ جب علی نے پھر پوچھا تو مجمع نے ہاتھ اٹھا کے کہا نہیں علی ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے ہیں، دیکھیے ہمارے پاس پہننے کے لیے کپڑے، ہمارا تن ڈھکا ہوا ہے۔ مولا کائنات نے کہا اچھا تم میں کوئی ایسا بیٹھا ہوگا جس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہ ہو، سر چھپانے کے لیے جگہ نہ ہو؟ مجمع نے پھر کہا کہ نہیں امیر المومنین ہمارے پاس رہنے کے لیے مکان ہے، ہمارے پاس منزلیں ہیں، ہم گھر کے اندر رہتے، ہمارے پاس مکان ہے۔ پھر علی نے پوچھا اچھا آخری سوال کہ کیا تم میں کوئی ایسا بیٹھا کہ جس کے پاس جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو، بھوکا بیٹھا ہو؟ کون رہ سکتا تھا علی کی حکومت میں بھوکا؟ کہ جو آدمی رات کی تاریکیوں میں خرمے اور آٹے کی بوریاں لاد کے اپنے کندھوں پر جا کر جو ہے وہ بیواؤں یتیموں کے گھروں تک پہنچاتا ہو۔ پوچھا علی نے کہ بتاؤ تم میں کوئی ایسا بیٹھا ہو کہ جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو؟ سب نے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، نہیں علی ہمارا پیٹ بھرا ہے۔
علی سے پہلے ڈھونڈ ڈالو، علی کے بعد بھی ڈھونڈ ڈالو، ایسا کوئی حکمراں نہیں ملے گا کہ جس نے اپنی رعایا کر روٹی اور کپڑے اور مکان کا انتظام کیا۔ ارے علی سے پہلے والی حکومتوں میں جب نبی کی بیٹی کو اس کا حق نہ ملا تو امت کو کیا حق ملتا؟ جو امت، جو سربراہان حکومت رسول کی بیٹی کو اس کا رائٹ اور اس کا حق نہ دے سکے، وہ کیا دیتے؟ رعایا کو کیا دیتے؟ کیا دے سکتے تھے؟ لیکن علی کی حکومت میں نماز کا مسئلہ آیا، چلیے تو معلوم ہوا کہ علی کی دنیا، علی کے حکومت میں دنیا سب کی محفوظ تھی۔ دنیا کیا ہے؟ روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، یہ تینوں چیزیں علی کے زمانے میں۔ بیت المال، سب سے زیادہ لوٹ مار ہوتی ہے بیت المال پہ، اور اسی لیے جو ہے وہ بیت المال کی وجہ سے لوگوں کے قتل بھی ہوتے ہیں۔ لیکن علی نے ایک پھوٹی کوڑی، آج بڑے اوقاف کے حساب و کتاب مانگے جاتے ہیں، اور ہمارا کہنا ہے کہ بالکل دینا چاہیے ہر آدمی کو حساب کتاب، میں ہوں یا کوئی بھی ہو۔ مولا کائنات کو دیکھیے، مولا کائنات کی سیرت کو ملاحظہ فرمائیے۔ بیت المال میں مال آیا، رق و رقومات شریعہ، خمس و زکوٰۃ کی رقم کی آئی اور لا کے رکھا گیا بوریوں میں۔ مولا کائنات نے اپنے عاملوں کو بلایا جو کلر تھے بیت المال میں، کہا لے جا کر اسی وقت بانٹ کر آؤ۔ عاملوں نے کہا کہ مولا رات ہو گئی ہے، صبح بانٹ دیں گے۔ علی نے پوچھا کیا ضمانت لیتے ہو کہ صبح تک زندہ رہو گے؟ کہا نہیں مولا، نہیں ضمانت نہیں، کہا نہیں ابھی جا کے بانٹ کے آؤ۔ علی نے سارا مال جب بھیجوا دیا تو بیت المال میں علی نے جھاڑو دی، پانی چھڑکا، اور اس کے بعد 2 رکعت مصلی بچھا کر نماز پڑھی۔ کوئی حساب علی کا مانگے یا نہ مانگے، علی خود اپنا حساب رعایا کو بھی دے رہا ہے اور خدا کو بھی دے رہا ہے۔ علی ایسے سورما کا نام۔ کبھی سوچو کب تک علی کی مدح کرو گے اور قصیدے پڑھ کر چلے جاؤ گے اور سوچو گے کہ ہم نے علی کا حق ادا کر دیا؟ میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو علی کے لیے آرٹیکل لکھتے ہیں، جو علی کے لیے قصیدے لکھتے ہیں، کبھی سوچو تو کہ علی کے راستے پہ بھی تم کو چلنا چاہیے۔ علی کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے، علی اس ہستی کا نام ہے کہ جس کی ساری دنیا محتاج ہے۔ علی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ علی کے لیے کیا ہے؟ علی کے لیے تو شاعر نے بہترین کہا تھا کہ رن میں غازی، کھیت میں مزدور، منبر پر خطیب، اللہ اللہ کتنے رخ ہیں ایک تیری تصویر میں۔ علی کو کون پہچان سکتا ہے؟ پہچاننے کے لیے ایک عمر چاہیے۔ پیغمبر نے کہا تھا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکر اللہ عبادہ۔ علی کا ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ مجلسوں کا مطلب صرف منبر والی مجلسیں اور مسجد والی نہیں، بلکہ اپنی نشستیں، اپنے ڈرائنگ روم، اپنی شادی بیاہ، اپنے معاشرے اور سماج میں علی کی زندگی کو بناؤ اپنا شعار زندگی۔ علی سے سوچو کہ کس طریقے سے علی اور فاطمہ نے اپنے گھر میں نوکروں سے برتاؤ کیا۔ علی نے لباس خریدا، نیا کپڑا تھا، تو قمبر کو بلایا، کہا یہ تو پہن لے، اور یہ تیرا لباس، تو اپنا لباس مجھ کو دے دے۔ قمبر دستے ادب چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، غلام تھے قمبر۔ کہا آقا یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ سربراہ مملکت اسلامیہ ہیں، آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، آپ کے اوپر یہ زیادہ مناسب ہے کہ آپ نیا کپڑا پہنیے۔ جناب مولا کائنات نے فرمایا کہ تو جوان ہے، تیرے اوپر یہ کپڑا زیادہ جمے گا، لہذا یہ تو پہن لے۔ بتاؤ کوئی ایسا رہنما، کوئی ایسا سربراہ مملکت، کوئی ایسا بادشاہ، کوئی ایسا مملکت تاجدار کہ جس نے اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا؟ یہ ہے علی، اس کو کہتے ہیں علی۔ اس کی گہرائی کو ناپے نہ زمانے والے، ڈوب جاتے ہیں یہاں ٹھا لگانے والے۔ علی کو کوئی نہیں پہچان سکتا، اسی لیے پیغمبر نے کہا تھا کہ علی کو یا میں نے پہچانا یا خدا نے پہچانا۔ سلمان نے یہی تو کہا تھا، بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں اور یہ مملکت شعر و ادب عرشی صاحب کے سیکریٹری شپ میں حوالے کر رہا ہوں کہ وہ جناب صدر کی اجازت سے مقاصدے کو چلائیں۔ بس آخری چند کلام، چند کلمے اور ختم دعا۔ تو مولا کائنات کی زندگی کو سمجھنے سلمان آئے
اور سلمان نے آنے کے بعد کہا کہ مولا پہچاننا چاہتا ہوں۔ ماہر لکھنوی نے 2 شعر کہے، ایک شعر کہا ہے، کبھی اللہ کا دھوکہ کبھی مرسل کا یقین۔ یہی ماہر صاحب اسی یتیم خانے میں خدمت کرتے تھے اور انجمنوں کے بہترین شاعر صفت حسن صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ کے فرزند تھے، خطیب اعظم کے، سب بھائی بہترین شاعر تھے۔ آج بھی ان کے کلام سے لکھنؤ کے در و دیوار گونجتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کبھی اللہ کا دھوکہ کبھی مرسل کا یقین، لاکھ پہچانو وہ پہچان کہاں ملتے ہیں۔ تو کون پہچان سکتا ہے علی کو؟ سلمان نے آگے کہا کہ مولا آپ کو پہچاننا چاہتا ہوں، مجھے پہچانوا دیجئے۔ تو مولا کائنات نے ایک مرتبہ سلمان کے چہرے کو دیکھا اور ایک مرتبہ سلمان سے کہا، یا سلمان نزلونا عن الربوبیت وادفعوا عنا حدود البشریت۔ اے سلمان دیکھو، ہم کو لوازمات بشریت میں مت جکڑنا۔ ہم خالق نہیں ہیں، ہم رازق نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے 2 ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ سے پروردگار سے لیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ علی کی زندگی ہے۔ اور اس کے بعد جب پھر سلمان نے کہا کہ مولا پہچانوا دیجئے، تو مولا نے بہت طویل گفتگو کی ہے، اس کو میں زیادہ آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا۔ مولا نے صرف اتنا کہا، لو کشف الغطا لمسست یقینا، اے سلمان اگر میرے سامنے سے حجابات ہٹا دیے جائیں تو میرے علم و یقین میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے مولا کائنات کی ذات۔ تو مولا کائنات کی زندگی کو پڑھیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے اور ان کے عقیدے کو استحکام، اس لیے کہ اس دور میں خطبہ، بعض ذاکرین، بعض قتم اللہ، بعض جو بہت والے عقائد کو ہمارے کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس میں ہمیں اپنے بچوں کے عقائد کو بہت زیادہ تحفظ کرنا ہے۔ کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ علی نے اپنے پیشرو خلفاء کی بیعت کر لی تھی۔ علی بیعت نہیں کر سکتے، معصوم بیعت کر ہی نہیں سکتا غیر معصوم کی۔ کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ معاذاللہ علی کی بیٹی نے کنگن منگا کے پہنوا لیا، یہ سب تہمت ہے، الزام ہے۔ کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ علی کے باپ کافر تھے، کیونکہ جن کو مانتے ہیں وہ کافر تھے نا، تو علی کے باپ کے اوپر بھی داغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہذا اپنے بچوں کے علم کے لیے اور ان کے عقائد کے استحکام کے لیے علی کی فضیلت کو، علی کی جنگوں کو، علی کے کمالات کو، علی کی فضیلتوں کو پڑھوائیے گا تو یاد رکھیے کہ بھی ویسے ہی بچے پیدا ہوں گے اور ویسے ہی آگے آئیں گے، جیسے سلمان ہوئے، جیسے ابو ذر ہوئے، جیسے مقداد ہوئے، جیسے تنمہ ابن عدی ہوئے۔ بس اتنا سن لیجئے کہ جب دربار حجاج میں لائے گئے جناب قمر، جو غلام تھے مولا کائنات کے، حجاج نے کہا کہ کوئی ایسا آدمی مل جاتا کہ جس کو قتل کرتا تو بڑی خوشی ہوتی۔ کہا کہ مقداد قمر کو پکڑوا لے۔ قمر علی کے سب سے معتمد اور سب سے چہیتے غلام تھے، اور سمجھ لے سیکریٹری بھی وہی تھے، وہی ان کے اوپر علی کے سب سے بڑے قریب ترین آدمی تھے۔ بلوایا گیا جناب قمر کو۔ قمر آئے، سنیے کہ کیسے تھے علی کے چاہنے والے، مصلحتوں کا شکار نہیں ہو سکتے تھے، حکومتوں کے ہاتھ دکھتے نہیں تھے، سیاست کا شکار نہیں ہو جاتے تھے۔ آج ہم سیاست کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج یہ قومی یکجہتی ضرور ہے، لیکن یہ ہمارا اسٹیج ہے، یہاں سے ہم علی کی بات کرتے ہیں، یہاں سے ہم اتحاد کی بات ضرور کرتے ہیں، لیکن علی کو ڈیمیج کر کے نہیں۔ یہاں سے پہلے خلیفت کا خلافت کا اعلان ہو رہا ہے، یا چوتھے کا تصور نہیں ہے، یا پہلے کا اعلان کرنا ہے۔ پہلے والے ہیں سب مانتے ہیں، اور جو چوتھے والے ان سے بھی کہتا ہوں کہ غور کرو کہ علی پہلے ہیں تو کیوں ہیں۔ جاؤ تلاشو، دیکھو، ہم کسی کو بائی فورس نہیں منواتے۔ یہ اور لوگوں کے آگے قہر و غلبہ، استخلاف، شورا، ہمارے یہاں نہ شورا سے امام بنتا ہے، نہ استخلاف سے بنتا ہے، نہ دہشت گردی اور قہر و غلبے سے بنتا ہے۔ ہمارے یہاں کریکٹر کی وجہ سے بنایا جاتا ہے۔ ہم ایک پیش نماز بھی لاتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ عادل ہے یا نہیں۔ تو جب ہم الٹا سیدھا پیش نماز اپنا نہیں مانتے کسی کو، تو کسی کو امام کیسے مان لیں گے؟ تو جناب قمر کو بلایا، پکڑوایا گیا، جناب قمر کو بلایا، پکڑ کے آئے جناب قمر گرفتار ہو کے، دیکھا حجاج سامنے بیٹھا ہے، تلوار رکھی ہوئی ہے، جلاد کھڑا ہوا ہے، چمڑا بچھا ہوا ہے۔ جناب قمر آ کے کھڑے ہوئے، کہا کیسے بلایا حجاج، کیوں بلایا تو نے؟ کہا کہ علی کے دین سے برات کرو۔ کہا حجاج علی سے اچھا دین کسی کا بتا دے تو میں مان لوں گا، علی سے اچھا کوئی ہو تو بتاؤ۔
تو میں اس کو مان لوں گا، علی کو چھوڑ دوں گا۔ چپ، کہا بھئی ٹھیک ہے، قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ؟ کہا بالکل تیار ہے۔ کہا چوائس تمہارے اوپر ہے کہ کیسے قتل ہونا چاہتے ہو۔ سنے میری ماں بہنیں بھی، اور سنے جوان، کہ کیسے علی کے چاہنے والے ہوتے ہیں۔ مصلحتوں کا شکار نہ ہو، سیاست کا شکار نہ ہو۔ قبر میں علی کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی ذاکر، نہ کوئی خطیب، نہ کوئی شاعر۔ اعمال آئیں گے، عقیدہ آئے گا، عقیدہ۔ عمل تو سب قبر کے باہر ہے۔ قبر میں سارا عقیدہ پوچھا جائے گا، ولایت علی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، آئے علی لہد میں لہد جگمگا اٹھی، نقشہ بدل گیا میرے کچے مکان کا۔ ان کے وطن کے شاعر ہیں، بقیہ شعر آپ ان سے سن لیجئے گا، یہ تو میں نے ایک جھلک دکھائی ہے۔ دیوی الفیض آبادی کے بہت اچھے اچھے اشعار ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کے دامن کو تھام لو، ان میں سے کسی ایک کے دامن کو تھام لو، کردار کا لباس ہے سب ایک تار کا۔ یہ دیوی الفیض آبادی کے اشعار ہیں، بقیہ اور یہ سنائیں گے۔ تو بہرحال جناب قمبر سے کہا کہ کیسے قتل ہونا چاہتے ہو؟ کہا جیسے تو میرے ہاتھ سے قتل ہونا پسند کرے۔ حجاج سے کہہ رہا کون؟ قمبر، علی کا غلام۔ کہا کہ جیسے تو میرے ہاتھ سے قتل ہونا پسند کرے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا حجاج جیسے تو یہاں قتل کرے گا اپنے دربار میں مجھ کو، پروردگار کے دربار میں میں تجھے ویسے ہی قتل کروں گا۔ حجاج کے پسینہ چھوٹنے لگا۔ ایک مرتبہ جناب قمبر سنبھلے اور کہا حجاج اب پہلے میرے علی کی فضیلت تو سنتا جا۔ 100 فضیلت علی نے گنائی۔ کہا حجاج کس علی کی بات کر رہا ہے؟ میرا علی وہ تھا کہ جس نے کعبے میں پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے پیغمبر کی زیارت کی۔ میرا علی وہ تھا کہ جس نے سب سے پہلے نبوت کی گواہی دی۔ میرا مولا وہ تھا جو آدم کا وارث، جو نوح کا وارث، جو ابراہیم کا وارث، جو موسیٰ کا وارث، جو شب ہجرت بستر رسول پر نبی کی جان بچائی جس نے۔ میرا علی وہ تھا کہ جس نے 2 تلواروں سے جہاد کیا۔ میرا علی وہ تھا کہ جس نے 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ کہاں تک گناتا چلا جاؤں؟ مختصر یہ ہے کہ 100 فضیلتیں جناب قمبر نے گنائی اور حجاج کا چہرہ فخ ہو گیا۔ اب سمجھے فضائل علی۔ ارے جب حجاج کی تلوار اور حجاج کے دربار میں نہ رک سکے تو لکھنؤ کی پرماحول، لکھنؤ کی اس ڈیموکریسی کی فضا میں ولایت علی کا پیغام کیسے رک سکتا ہے؟ یہ ہندوستان ہے، اس کے قدر کرو دوستو۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ دنیا کے ممالک میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں جو لوگ اس ملک کو چھوڑ کر گئے تھے یہ سوچ کے کہ یہاں کا ہندو بنا دیے جائیں گے۔ ہندو کوئی نہیں بناتا۔ سب چلے گئے پاکستان، کیا انجام ہے؟ نہ نماز جنگ سے پڑھ سکتے ہو، نہ مسجد محفوظ، نہ امام باڑہ محفوظ، نہ خانقاہ محفوظ، نہ اسپتال محفوظ۔ ارے سمجھ لو کہ یہ قتل گاہ بن گئی ہے۔ ہندوستان امن کے گہوارے کا نام ہے، پاکستان قتل گاہ کا نام ہے۔ بس اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بس دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس بزم بدعت کو ہمیشہ سجائے رکھیں۔ پروردگار شعراء کے کلام میں ہمیشہ رسا پیدا کر۔ پروردگار جن لوگوں نے دامِ درہم سخنے اس محفل میں امداد کی ہے ان کے مال میں، تجارت میں، کاروبار میں برکت عطا فرما۔ پروردگار جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں ان کے علم و عمل میں تقوی پرہیزگاری میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہمارے جوانوں کے تقوی پرہیزگاری کے ساتھ ان کے عقیدے کو مستحکم و مضبوط فرما۔